ذوالفقار علی بھٹو کھانے اور کھلانے کے کس قدر شوقین تھے، اس کا اندازہ فقط آپ ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ امریکہ کے دورے پر گئے۔ امریکہ کے دورے کے دوران بھٹو نے ہنری کیسنجر کو پاکستانی سفارت خانے میں رات کے کھانے کی دعوت دی، جسے امریکی سیکرٹری خارجہ نے قبول کر لیا۔ دن طے ہو گیا تو بھٹو نے سارے عملے کو جمع کر کے معزز مہمانوں کے لیے مینیو پر مشاورت شروع کر دی۔ کسی نے کہا کیسنجر کو چائنیز کھانے بہت پسند ہیں۔ کسی نے کہا وہ ایک بار مجھ سے سندھ کی روایتی ڈشوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کسی نے کہا ایک سفارتی تقریب میں انہوں نے فرائی مچھلی 2 بار لی تھی۔ ایک صاحب نے کہا وہ جب بھی کسی عرب ملک میں جاتے ہیں تو ہرن کا گوشت خصوصی فرمائش پر طلب کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بھٹو نے ساری تجاویز مسترد کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے معزز مہمان کو ایسا کھانا کھلانا چاہتے تھے جو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہ چکھا ہو۔ بہرحال 2-2.5 گھنٹے کی بحث و تمیز کے بعد کسی طرف سے بھنے ہوئے بٹیر کی ایک تجویز آئی۔ بھٹو نے سنا تو چونک کر تجویز کنندہ کو دیکھا اور گردن ہلا کر بولے، ہاں بالکل صحیح۔ بھٹو کی منظوری ملتے ہی سارا عملہ بٹیروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ سارے واشنگٹن کی مارکیٹیں کنگھال دی گئیں۔ دوسرے شہروں میں فون کیے گئے، بڑے بڑے ہوٹلوں کی انتظامیہ سے بھی پوچھا گیا، لیکن پورے امریکہ میں کہیں بھی کالے بٹیر دستیاب نہ ہوئے۔ لہٰذا رات کو مجبوراً کراچی سے بٹیر منگوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگلے روز وزیر اعظم کا خصوصی طیارہ پاکستان آیا اور یہاں سے 2000 کالے بٹیر لے کر واپس چلا گیا۔ لیکن بٹیر آئے تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ تھا انہیں پکانے کے لیے کسی ماہر کک کی ضرورت تھی جو امریکہ میں دستیاب نہیں تھا۔ اس مسئلے پر پھر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر پاکستان سے ماہر کک بھی منگوائے جائیں۔ طیارہ ایک بار پھر واشنگٹن سے کراچی روانہ ہوا، جہاں وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے حکم ملتے ہی بٹیر بھوننے کے درجن بھر باورچی اکٹھے کر لیے۔ قصہ مختصر، دیسی خانساموں نے دیسی مسالہ جات سے رات دن کی مشقت سے بٹیر بھونے، جنہیں دیدہ زیب کابوں میں سجا کر ٹیبل پر رکھ دیا گیا۔ معزز مہمان کو پیش کیے جانے والے مینیو کارڈ پر باوقار انگریزی میں بٹیروں کے حسب نسب، ان کے پکانے کے طریقے اور ذائقے پر ایک شاندار نوٹ لکھا گیا اور اسے نمایاں کرنے کے لیے اس کے گرد سنہری روشنائی سے بارڈر بھی لگایا گیا۔ شام کو جب معزز مہمان کھانے پر تشریف لائے تو بھٹو صاحب نے خود مینیو پیش کیا، جسے ہنری کیسنجر نے بغیر دیکھے ہی ایک طرف رکھ دیا اور فلسطین میں کروٹ لیتے ہوئے حالات پر گفتگو شروع کر دی۔ اس دوران غیر محسوس طریقے سے بٹیروں کی کاب ان کے سامنے کر دی گئی، لیکن معزز مہمان نے اپنی قریب ترین ڈش سے تھوڑا سا کھانا لیا اور چند نوالے لے کر ہاتھ کھینچ لیا۔ آدھے گھنٹے کی اس ملاقات کے آخر میں ہنری کیسنجر کا سیکرٹری ہال میں داخل ہوا اور بڑے احترام سے انہیں ایک کارڈ پیش کیا جس پر ان کا اگلا پروگرام درج تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں سے فلاں جگہ ملاقات ہے۔ ہنری کیسنجر نے گھڑی دیکھی اور اٹھتے ہوئے بولا، ویل مسٹر پرائم منسٹر، وی ول میٹ سون۔ ہوا میں ہاتھ لہرا کر سب کو سلام کیا اور رخصت ہو گیا، اور پیچھے چند مایوس چہرے اور سینکڑوں بھنے ہوئے بٹیر رہ گئے جنہیں اپنے وقت کے سب سے بڑے سفارتی نمائندے کا لمس تک نصیب نہ ہوا۔